الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں خبردار کیا اور فرمایا یہ بھی کہ پچھلے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں متنبہ کیا تھا، وارن کیا تھا، بتایا تھا. اور ایک بات اور آپ نے فرمائی کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کے بارے میں تذکرہ کرنا نہ چھوڑ دیں. مطلب یہ کہ اس طرح کا مفہوم ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ کرنا بھول جائیں گے، لوگ اس کو بھول جائیں گے دجال کو. ہمارے ائمہ جو ہیں اس کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا ممبروں پر بھول جائیں گے. جمعے میں آپ بات نہیں سنیں گے زیادہ. تو جب وہ ہو جائے گا تو پھر وہ آئے گا. لوگ بھول چکے ہوں گے تاکہ اس کو جب وہ آئے تو اس کا امتحان زبردست ہو. بہت بڑا امتحان ہے، بہت شدید امتحان ہوگا جب وہ دجال آئے گا. تو پوری ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کا جو کام شروع ہوا ہے تقریباً پچھلے 300-400 سالوں سے ہو رہا ہے. اور اس میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ شیطان جو ہے اس کا یہ آخری حربہ ہے. بنی نوع انسان کے خلاف اپنی دشمنی کا جو اظہار ہے اس میں سب سے بڑا اس کا ٹول اور سب سے آخری ٹول یا جو بھی اس کا پلاٹ ہے، اس کا جو پلاننگ ہے، سب سے بڑا یہ ہے دجال. اس پہ وہ کتنی محنت کی ہوگی آپ اندازہ کیجئے. اس کی ساری توانائیاں، صلاحیتیں ایک جگہ. یہ ایک کام اس کا ایسا ہے کہ جس سے وہ بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جہنم کا شکار ہو جائے، جہنم میں شامل ہو جائے. یہ اس کی پلاننگ ہے. تو کتنا بڑا امتحان ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابن سیاد نامی ایک شخص کے بارے میں کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایک نوجوان سا لڑکا تھا، چادر میں ڈھکا ہوا کچھ باتیں کرتا تھا، تو آپ سے جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ چلو چلتے. تو حضرت عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے. لوگ پہنچے، اس سے کوئی سوال جواب ہوئے. بہرحال اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو قتل نہ کر دوں اگر یہ دجال. تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے. اس کو قتل عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے، ان کے ذمے ہے یہ کام. اور اگر یہ نہیں ہے دجال تو بلا وجہ کسی شخص کو کیوں قتل کریں؟ مطلب یہ کہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ پھر آپ نے بھی فرمایا کہ اگر دجال میرے سامنے آ گیا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو پھر اس کو میں خود کور کر لوں گا، کنٹرول کر لوں گا، سنبھال لوں گا، تو مسائل حل ہو جائیں گے. اور ورنہ بعد میں ہر آدمی اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنی فکر خود کرے. تو دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے. اکثر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے پناہ مانگتے تھے، اور سبھی مانگتے تھے. دعائیں آپ نے سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک سورۃ الکہف جو 15ویں پارے میں ہے، اس کو باقاعدہ متعین کر کے فرمایا کہ یہ سورت پڑھو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ہر جمعے کو جو پڑھے گا، ایک روایت میں آتا ہے اگلے جمعے تک اگر دجال نکلا تو اس سے محفوظ رہے گا. تو ایک پورا ہفتہ کور ہو جائے گا اس کو. ایک روایت میں یہ ہے کہ پوری سورت، لیکن بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 10 آیتیں، کوئی سی بھی 10 آیتیں. اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی 10 آیتیں، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں. مطلب کوئی بھی حصہ اس سورت کا پڑھیں اور پھر اس کو غور و خوض کریں، اس پر محنت کریں. تو اس پہ تفسیر اس کی کبھی غور سے دیکھیں، معرفت القرآن سے دیکھ لیجیے. اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ اس پر ایک تذکیر سورۃ الکہف کر کے کتاب لکھی ہے، پوری اسی پہ ہی ہے، اردو میں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو دجال کے اس سے پورے لنک کیا کہ اس سورت کا دجال سے کیا تعلق ہے. تو اس کو ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب مارکہ ایمان و مادیت میں بڑے زبردست طریقے سے سمرائز کیا ہے. وہ یہ کہ وہ 4 واقعات جو اس کے اندر آتے ہیں، اصحاب الکہف کا ہو یا ذوالقرنین کا ہو، باغ والوں کا ہو، صحیح نا. تو یہ واقعات جو اس کے اندر ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات، یہ چاروں واقعات جو ہیں یہ اصل میں ڈیل کرتے ہیں ایمان اور مادیت سے. مٹیریلزم ورسس اسپریچولیٹی. اسلام، دین، اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق، آخرت کی فکر کے مقابلے میں دنیا، قریب کی دنیا کو حاصل کرنا.
اور جسم کے مقابلے میں روح کی فکر کرنا یہ حقیقت ہے، اور زیادہ فوکس دنیا کا، جسم کا، اپنی پرسنل گرومنگ کا، اپنی ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا دنیاوی، یہ دجالی سسٹم ہے. تو یہ ہے اصل میں مارکہ ایمان و مادیت، کہ آدمی اپنی دنیا میں ایسا الجھ کے رہ جائے، دنیا اس کے لیے اتنی اٹریکٹیو بنا دی جائے، اتنی زیادہ اس کو خوشنما بنا دیا جائے کہ ہر وقت وہ اس کی ترقی ہی میں لگا رہے، اسی ادھیڑ بن میں لگا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کتنا آگے جانا ہے، اب اور فکر، اب اس کی فکر. اب کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ٹینشن ہر وقت رہتی ہے کہ جاب کا کیا ہوگا، انسرٹینٹی ہے، یہ جاب چھین گئی تو میرا کیا ہوگا، یہ خوف اور غم. ایک تو نیچرل ہے، تھوڑا بہت انسان کو ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اچھے خاصے سیٹل لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، ہر وقت دماغ جو ہے گھومتا رہتا ہے. تو اقبال نے کہا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ زمانہ جو ہے یہ اصل میں ملک الموت، اس نے ایمان کی روح ہی نکال لی ہے بالکل، معاش کی فکر دے کر، ٹینشن دے کے مستقل. تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں اس سوچ پہ کہ اچھا ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا تو کچھ کھا کمائے گا. وہ فیل ہونے لگتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا تو اس کو نالائقی کا تانا دیتے کہ اس کے بعد جو ہے وہ تو بھٹے چھیلے گا، تو راستے میں جو ہے وہ لوگوں کی چپراسی گیری کرے گا، نوکر بن جائے گا، فقیر بنے گا، اچھا ہے تیرے ٹھیلا لگانا پڑے گا. یعنی اس کو بھی تعلیم کو بھی اس سے جوڑ دیا کہ اس سے پیسہ کمایا جائے، کہ بچے کو یہ بناؤ تاکہ اس سے اسٹیٹس ہو. جو معاشی طور پر تعلیم کو استعمال نہیں کرتے، یعنی خالی مال کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال موجود ہے، تو اب اس لیے بناتے کہ اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ، نام، فیم، خاندان میں ذرا دنیا میں پتہ چلے ہمارے گھر میں ڈاکٹر ہے بھائی، ہمارے گھر میں انجینئر ہے، ہمارے گھر میں فلاں فلاں ہے. سو وہ اسٹیٹس سمبل. تو دنیا اس چیز کا نام ہے کہ فوکس یہ ہو جائے. بلکہ میں تو اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے آج کل یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ بعض اوقات ہم جب دین کی فکر کرتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دین غالب آ جائے، دین چل جائے، پوری دنیا میں دین ہو، اور غیر مسلموں سے ہم حکومت پوری دنیا کا کنٹرول چھین کر اپنے ہاتھ میں کر لیں، تو اس میں بھی اس بات کی بو آتی ہے بعض اوقات کہ وہ بھی ہم دنیا داری میں کرتے ہیں، وہ بھی ہم مادہ پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لالچ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا قبضہ ہوگا تو اب ہماری بات چلے گی، ہم چلائیں گے، ہمارا حکم، ہم کچھ کہیں گے، ہمیں ایک پوزیشن ملے گی، میں وزیر ہو جاؤں گا، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کوئی اور منسٹر ہوگا، وہ کسی اور فیلڈ میں ہوگا، فلاں رشتہ دار فلاں جگہ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہمیں مراحت حاصل ہوں گی. یہ ہم سے گر گر کے ویزے مانگا کریں گے، ہم نہیں دیں گے، جب دیں گے تو بہت ان کو نخرے کر کے دیں گے، جو بھی. یعنی اپنا ذہن یہ کہ دنیا میں ہماری بات چلے. ISIS والے جو ہیں یہ لوگ، ان کا بھی دنیا میں سارا قابو قبضہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی پاور گیم، مزہ ہمیں آئے، ہمیں ذرا سہولت ملے، ہمارا نام. جبکہ اصل مطلوب تو اس سے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی بات چلے. تو میں کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں ایسا، یعنی یہ میں کہاں سے ججمنٹ کہاں سے، اس لیے ججمنٹ یہ آئی کہ وہی سارے لوگ کہ جو یہ ساری باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکلی سیٹ اپ کرنے کو، صحیح چیزوں کرنے کو، وہ اپنی زندگی میں دین کو نہیں لاتے. جو مخلصین ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جن کی فکر صحیح ہے وہ تو صحیح ہے، وہ تو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے اپنی ذات پر بھی دین کو نافذ کرتے ہیں اور پھر باہر بھی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کی فکر ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ بالخصوص نوجوان جو ہے، یہ تو اس شوق اور ذوق میں چلے جاتے ہیں. وہ سارے لوگ جو یہاں سے اچھل اچھل کے پوری دنیا کے نکل کے جا رہے ہیں سیریا میں، ان لوگوں کے ساتھ، ادھر کے لوگوں کے ساتھ، داعش والوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ ان میں سے کتنے سارے لوگ خالص دین کے لیے کام کر رہے ہیں؟ انہیں کیا پتہ نہیں ہے یہاں پر انہوں نے دین کے لیے کیا کیا کہ جو اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے تو حجاب بھی نہیں، وہاں تو نمازیں بھی نہیں، وہاں تو فرائض بھی پورے نہیں ہو رہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی طرح رہ رہے ہیں. اچانک جذباتی ہو کے دو چار باتیں سن کے، کچھ ویڈیوز دیکھ کے اٹھے اور نکل گئے. مطلب اللہ عالم کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دل پلٹ ہی گیا واقعی، لیکن زندگی میں آپ کی تبدیلی کچھ نہیں ہے، آپ دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ سود لینا، حرام کھانا چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، عام دنوں کو چھوڑے ویکنڈز پہ نہیں اٹھ سکتے ہیں. آج کل فجر کا حال یہ ہے کہ آدمی اب تو دوبارہ دن جو ہے وہ چھوٹے ہونے کی طرف، بڑے ہونے کی طرف جانے لگے تو تھوڑی سی ٹینشن شروع ہوگی، ورنہ ابھی بھی آدمی عشاء کی نماز 7:30 بجے پڑھ کے فجر کی نماز 6:15 بجے اس کو پڑھنی ہے. کتنے گھنٹے ہیں؟ کافی گھنٹے ہیں نا.
لیکن ہمت نہیں ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, اور اس پہ ایکسکیوزز لے رہے ہو دنیا جا کے اور باتیں کروا رہے, لمبی لمبی تقریریں کہ پورا سیٹ اپ وہ کیسے صحیح کرنا چاہتے ہیں اور کیسے اس پہ محنت کریں گے. والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے, ان کے اخلاقیات کیا ہے, پڑوسیوں کو کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں, اپنی زبان وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں, گھر میں وہ کس طرح سے جلاد بنے ہوئے ہیں, اپنی زبانوں کا استعمال یا اپنے ہاتھ کا استعمال یا گالم گلوچ, اپنا ٹی وی نہیں چھوٹتا, نفس پرستی بالکل نہیں چھوٹتی, پورنوگرافی میں انوالو ہے, سود کا مال, حرام کا مال, سب چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے. اپنے اوپر تو پھیلا پہلے بھائی. چونکہ تو یہ نہیں کر رہا تو اس سے اس بات کا پورا اشارہ ملتا ہے کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے, یہ نفس کے دھوکے میں دین کا نام لیتا ہے اور بات کرتا ہے تاکہ ہماری چودراہٹ ہو جائے گی تو پھر ہم بھی ذرا کچھ مزے تو کریں. وہ بھی دنیا ہی ہوا بھی نا, دنیا ہی کا فائدہ ہوا. اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں نے دین پہ پورا پورا عمل کر لیا, اور میں کوشش کرتا رہوں گا اگر باقی کام بھی ہو گئے تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں ہوا تو میرا تو کام ہو جائے گا, کم از کم اپنی فکر تو کروں, اور آس پاس جو میرے لوگ ہیں جو جہنم میں گرے جا رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کروں. وہ تو مجھ سے نہیں ہوتا, اس میں تو میرے پاس سارے ایکسکیوزز ہیں. دنیا جہاں کے نعرے تقریریں کر کے شور شرابہ تو بہت کرتا ہے, گھنٹوں لوگ اس پر بات کرتے ہیں پالیٹکس پر. یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں جن میں لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے, لیکن کم از کم باتیں تو کرتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے سوائے وقت ضائع ہونے کے, سب جانتے ہیں. کوئی وقت کے علاوہ ضائع ہونے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو لا یعنی فرمایا حدیث کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ایمان کی تکمیل یا اس کے پرفیکشن کے لیے, اس کے خوبصورت ہونے کے لیے, مکمل ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فرمایا ترکہ ما لا یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے کنسرن نہ ہو, یعنی جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں دھکیلنے والی ہیں, حرام, اور جو اس حرام سے بچ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کو جنت سے قریب نہیں کر رہی. وہ تو خالی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جائز تو ہے نا, اگر جائز ہے تو بس چلتا ہے, پھر تو بس فتویٰ یہ لیتے ہیں کہ بھائی گنجائش ہے کہ نہیں, تھوڑی سی کھینچ تان کر کے اسی گنجائش نکالو اور شروع کر دو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عمل اگر جائز ہو تب بھی کیا یہ عمل مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا یا اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا, میری جنت زیادہ سیکیور ہوگی یا جہنم کی طرف میں کھینچ سکتا ہوں خدا نخواستہ. تو مباح میں پڑے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں کا سوال جب بھی ہوتا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے, یہ بتائیے کہ کیا یہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز. تو بھائی جائز ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے بعد وہی کریں گے. بھائی جائز تو وہ کام ہوتا ہے, اکثر کیسز میں جائز کام وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ کرنا افضل ہے. یہ گنجائش ہے, خالی گنجائش ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس کو بیٹھ کر کریں, کیونکہ وہ گنجائش آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کر لیا, غلطی سے ہو گیا, نفس کے تقاضے سے یہ کام ہو گیا, تو اب آپ توبہ کر کے واپس آ جائیے. توبہ نہ بھی کریں کیونکہ وہ وقت جو آپ نے ضائع کیا توبہ اس کے لیے. جائز کام میں بھی اگر وقت ضائع ہوا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں تھا تو وہ وقت بھی ضائع ہوا نا. تو یہ جو وقت آپ نے ضائع کیا ہے اس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے قیامت والے دن. اس کو ہم بزنس کی ٹرم میں بہت اچھا سمجھتے ہیں, دین کس طرح میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بزنس میں بات کرو تو سب کو سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہا جائے اگر آپ کا بزنس ہے, آپ کہیں کہ میں نے 10 پاؤنڈ کی کوئی چیز خریدی اور 11 پاؤنڈ کی 11 پاؤنڈ کی اس کو بیچ دیا, سب کو سمجھ میں آتا ہے پروفٹ ہے. 10 پاؤنڈ کی کوئی چیز خریدی اور 10 پاؤنڈ ہی میں بیچ دی, یہ آپ کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ فائدہ تو نہیں ہے نا, لیکن بزنس مین اس کو دیکھے گا ایز اے نقصان, اس لیے کہ میری محنت تو ضائع ہوئی نا. میں وہاں سے ایک چیز 10 پاؤنڈ کی لے کر آیا, یہاں آ کے میں بیٹھا رہا, اس کو اتنے دن تک میں نے اس کی ویسے جگہ گھیری رکھی, اور جناب ایک ہفتے کے بعد وہ بکا تو بکا بھی اتنے ہی کہتے تو نقصان ہو گیا میرا. 25 دن تک جو اس کے اوپر میں نے بجلی خرچ کی یا آنے جانے وہ جو لگا, اس کی وجہ سے میں کچھ اور رکھ لیتا ادھر, تو فائدہ کیا ہوا مجھے؟ تو فائدہ یہ نقصان ہوا. وہاں پہ بزنس مین یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو اس سے اچھا, پھر یہ بھی کہ اگر اس پہ آج سے پہلے 5 پاؤنڈ کا پروفٹ ہو رہا تھا, آج اگر 4 کا ہوگا تو کہے گا یہ بھی نقصان ہے, اس لیے کہ اب تک یہ پروفٹ میرا اتنا تھا, وہ مارجن میرا کم ہو گیا تو پروفٹ لاس ہو گیا میرا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ مزاج ہونا چاہیے آخرت کے لیے کہ میرا عمل کون سا ہے جو مجھے آخرت کی ترقی کروا رہا ہے، تو میں ان سارے جائز کاموں کو بھی چھوڑ دوں گا کہ جو مجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ الجھا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ سارا وقت، وہ سارے لمحے قیامت والے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے ایک چیز کی حسرت ہوگی، ان کو ایک چیز پہ بہت ریگریٹ کریں گے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں نہیں گزارا، کاش وہ ایک ایک لمحہ جو ہم نے ضائع کیا وہ سارے لمحات ہم نے اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے. اور ہمارے تو آدھے سے زیادہ دن اللہ کی یاد کے علاوہ گزرتا ہے. وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں لوگ، بلا وجہ کی کامنٹری سن رہے ہیں، وہ وقت ضائع. اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. چلو دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، کچھ جائز فائدہ دنیاوی ہو رہا ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے، کچھ فائدہ ہی نہیں، وہ تو دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھوں کہ آپ آئے تو اچھا، راستے میں کیسا ٹریفک رہا، اب آپ پوری راستے کی ٹریفک کی کہانی سنا دیجیے مجھے 15 منٹ تک. اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ اس پہ بے فائدہ ہے نا، بالکل وقت ضائع کیا. یہ جو وقت ضائع کیا، اس کا قیامت والے دن اس پر حسرت اور افسوس ہوگا، کیونکہ یہ وقت میں یوٹیلائز کرتا تو کہاں ہوتا اور اونچے درجے میں پہنچ جاتا. خیر، تو دجالی جو پورا سیٹ اپ ہے وہ اس بیس پر تعمیر کیا گیا ہے ہمارے امتحان کے لیے کہ دنیا ہمارے لیے اٹریکٹیو بنا دی گئی، شیطان نے، نفس نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہمارے لیے. ہمارا دل کھنچتا ہے اس بچے کی طرح کہ جو کسی کھلونے کو دیکھ کے بس مچل جاتا ہے. اس کو ایک کھلونا دیجیے، تھوڑی دیر وہ کھیلے گا، اس سے نیا فوراً نکال کے اچھا یہ لو، وہ اس کو پھینک کے وہ دے گا. وہ ایک سے دوسرے پہ ملٹیپلائی، اس کو بس ترقی چاہیے، ترقی. کھلونے نئے نئے آتے ہیں، چیزیں نئی نئی ملتی جائے. ہمارا بھی آج کل یہ حال ہے، ہم بڑے بچے بنے ہوئے ہیں دنیا داری کے اندر. ایک گھر، اس کی ترقی، ذرا پینٹ چینج کر لیتے، بہت دن ہو گئے، ذرا سا آٹ سا لگ رہا ہے، صوفے ذرا یونیک کر لیتے، کچھ پیسے ہیں تو کاٹ رہے، اس کو تبدیل کر لیتے. اور یہ اللہ معاف فرمائے دین والوں کا بھی یہ حال ہے. دین والوں سے میں مراد ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ پیسے اگر بچ گئے ہیں سال کے بعد تو کیا کیا جائے، یہ 25,000 پاؤنڈ اضافی بچ گئے، بل بل سب ادا ہو گئے، مسجد میں نیا کارپیٹ ڈال دیتے ہیں، دیواریں ذرا رنگ روغن کروا دیتے ہیں، بالکل صاف ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اس کی، لیکن وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا. وہ ناجائز استعمال ہے اس پیسے کا، اس کی ضرورت نہیں تھی. مسجد میں نئے کارپیٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے لگایا، وہ ضائع کیا. اللہ کا پوچھو اس پر، کیونکہ وہی شو، دنیا، دکھاوا، انہی چیزوں میں الجھ کے رہے. ترقی، ایک فون سے اگلا فون، نیا فون اور نیا گیجٹ آتے دکھاتے، دنیا میں بتاتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا. بچوں کی طرح ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے کہ کیا ہے میرے پاس اور کیا تھا. ابھی تو اسی پرانے فون پہ ہو، اور دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی اچھی ڈیل میں بتاتا ہوں. یہ تو جائز ڈیل ہے، حرام کی ڈیلز بھی بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے زبردست یہ موگج آج کل بڑی سستی ہوئی مل رہی ہے، گھر لیجیے. اور آپ جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے کو حرام کام میں الجھانے کی طرف مائل کرتے ہیں. گانے خود سن رہے ہیں، گندگی خود دیکھ رہے ہیں، اس کو فارورڈ بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی فیس بک پہ اور سارے گیجٹس پہ ادھر بھیج رہے ہیں لوگوں کو، مختلف سوشل میڈیا پر. اپنا گناہ تو برداشت کر لے، وہی کافی ہے. دوسروں کا عذاب جمع کرنا خود نہیں کرنا چاہیے حالانکہ، لیکن خود کر رہے ہو تو اپنے پاس رکھو بھائی، دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ 1000 لوگ سنیں گے، اب وہ آپ نے فارورڈ کیا، 10 لوگوں نے اور اس کو فارورڈ کر کے آگے سے آگے چلا دیا تو کیا حال ہوگا؟ سارا عذاب آپ کے نام پہ جائے گا. یہ ہے مادہ پرستی کا مزاج، دنیا داری کا مزاج. اور یہ ہے وہ فتنہ کہ جس پر دجالی تہذیب تعمیر ہوگی، کہ وہ سارے لوگ کہ جو کسی طرح سے بھی دنیا میں یا نام کے لیے یا مال کے لیے یا عزت آبرو کے لیے، کچھ اور دنیا کیریئر کے لیے، کسی بھی دنیاوی ترقی کے اندر جو اپنے آپ کو الجھا کے رکھتے ہیں، ایسے لوگ بڑی آسانی سے دجال کا شکار ہو جائیں گے الا ماشاء اللہ. یعنی سارا فوکس ان پر ہے دجال کا. اور اس وقت امت میں اللہ معاف فرمائے ہر قسم کے لوگ اس میں انوالو ہیں، دیندار لوگ بھی، دنیا دار لوگ بھی، جن کو ظاہری نماز، روزہ، داڑھی اور اماموں کی توفیق بھی ہو گئی ہے، وہ بھی دنیا میں الجھے ہیں. ان کی دنیا دوسرے طریقے سے، وہ دنیا دوسرے طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، ہدیوں کے نام پر، مال کے نام پر، یا کسی فیم کے نام پر. لوگ کہیں بیان کرنے کے بعد پوچھتے بھی بیان کیسا رہا، اشارے بھی کرتے باقاعدہ کہ واہ واہ کرو، تقریر کر دی تم نے، واہ واہ نہیں کر رہا بیچ بیچ میں، پتہ تو چلے ذرا سا. اتنا ہم نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، کوئی واہ واہ نعرے نہیں لگایا کسی نے.
یہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ بہت اس کی حکمت ہوتی ہوں گی ان کے پاس، اور ہے تو وہ ہیں، سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایز اے ہول معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جو دین بھی اس لیے چلاتے ہیں کہ اس سے دنیا ہو جائے. خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. تو دجالی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ دجال ہمیں ہماری دنیا کی طرف کھینچ کے لے جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سمبل ہیں اور ہوں گے اسپریچولیٹی کے، وہ ہوں گے روحانیت کے امام، دجال ہوگا مادیت کا امام. تو ان دونوں میں مقابلہ، وہ بھی آپ کو بڑا پاک صاف کرے گا. دجال کیسے پاک صاف کرے گا لوگوں کو؟ وہ کہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کوئی گناہ نہیں، جو گناہ ہے ان میں سے اب کوئی چیز گناہ رہی نہیں، ہم آپ کو الٹیمیٹ فتویٰ دیتے ہیں آپ جو چاہیں کریں، سب حلال ہو گیا آج سے. تو یوں وہ آپ کو پاک کر دے گا، پاک صاف کر دے گا، اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے برعکس دنیا سے کٹا کر آخرت کی فکر کی طرف اور گناہوں سے بچا کر جنت کی طرف لگانے کی وجہ سے ہمیں پاک صاف کریں گے. تو وہاں پیورٹی اس طور پر ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں پاک صاف کریں گے. تو یہ مقابلہ ان دونوں کا ہونا. خود کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں. حضرت نواس بن سمعان ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کی حقارت کا ذکر کیا، بتایا کہ وہ کتنا حقیر اور ذلیل ہوگا. اس کے خطرے کی عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ یہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ میں ہوں. اس کی نشانیاں ہمیں ایسے نظر آنے لگی. کچھ نہیں ہے. دوبارہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا آپ کہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں، دل میں کہہ دیں، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں پوشیدہ خوف کو، جو ہمیں خوف طاری ہو گیا تھا دجال کی وجہ سے، اس کو آپ نے جان لیا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح جب آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کو حقیر اور اس کے خطرے کو عظیم کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ یہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ اور باتوں کا مجھے تمہارے بارے میں اور زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے درمیان ہوا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا. اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر آدمی اپنے نفس کا خود دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میری جانب سے نگران ہوں گے. پھر آپ نے دجال کی کچھ صفات بتائی کہ دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، گویا اس میں عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، اسے میں عبد العزیٰ بن قطن سے کسی شخص سے تشبیہ دیتا ہوں کہ ایک آنکھ جو سی ہوتی ہے وہ بھی ابھری ہوئی. تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں اور بائیں یعنی پوری زمین میں فساد پھیلائے گا. اے اللہ کے بندو اس وقت ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کا قیام کتنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح، عام دنوں کی طرح. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا. اب یہ فکر دیکھیے، اب یہ ساری ہمیں کیا ٹینشن ہے اور صحابہ کی ٹینشن کیا تھی. وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے یا حساب سے پڑھیں گے؟ کیا ایک دن کی نمازیں ہوگی؟ وہ دن تو بہت لمبا ہو گیا. تو ان کو اس وقت بھی فکر اپنی نمازوں کی ہے. نماز سے کتنی محبت تھی صحابہ کو، اور اس کی اہمیت وہ کس طرح جانتے تھے کہ یہ سوال کیا انہوں نے اس وقت میں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس میں وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھنا، کتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس کے حساب سے اندازہ لگانا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل کر لے جاتی ہے، کبھی ادھر اور کبھی تیزی سے دوسری طرف بادل چلے جاتے ہیں، اور کس طرح چاروں طرف بارش برستی چلی جاتی ہے. وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے. وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائیں گے. بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چٹیل زمین پر، کچی زمین پر، ایسی زمین پر کہ کچی سے مراد بلکہ نہیں پکی کہنا چاہیے، جس کو پلاسٹر کیا ہوا، اس زمین پہ یہاں پر حکم دے گا کہ
سبزہ اگاؤ تو سبزہ اگا دیں گے، اتنا اس کو کنٹرول ہوگا چیزوں پر. اور آج آرٹیفیشل پانی جگہ جگہ بنا کے کر، مڈل ایسٹ میں تو جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا سبزہ، چھت پہ بھی آپ کو سبزہ اگایا جا سکتا ہے جہاں چاہیے، اسی سرکولر پیٹرن میں، جس پیٹرن میں بھی آپ کو چاہیے. آرٹیفیشل بارش برساتے ہیں زمین پہ، وہ پیٹرن رکھ دیتے پورا ٹرین، گھاس پوری ہو جاتی، چلتی رہتی. ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس سے لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے ہوں گے، اور ان کے تھن پہلے سے زیادہ بھرے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ کشادہ ہوں گی. مطلب خوب کھائیں گے، خوب سبزہ ہوگا، خوب سب کچھ اگایا جائے گا. پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا، مگر وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے. وہ ان سے پلٹے گا تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. کہے گا میری بات مانو، تو لوگ انکار کریں گے جو مسلمان ہوں گے. جب ان کے پاس وہ جائے گا، ٹھیک ہے اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس فاقے شروع ہو جائیں گے، قحط سالی شروع ہو جائے گی. کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھانے پینے کے نہیں، مارکیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، سینکشنز لگا دی جائیں گی. اور ان کے پاس مال باقی نہیں رہے گا، اور وہ کسی جگہ سے گزرے گا اور کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے. زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال، تو خزانے اس کے پیچھے وہ نکل کے آ رہے ہوں گے. جہاں سونے کو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے جو کہتے ہیں، بالکل وہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہوگی کہ جس جگہ چاہے اس کے پاس مال ہی مال. ادھر زمین کھودی تو تیل ہی تیل، آئل ہی آئل، ادھر کھودی ادھر جو چاہے. پھر وہ ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گی، بالکل چوک 2 حصوں میں. پھر اسے پکارے گا تو وہ اس کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا. زندہ تھا، قتل کیا، 2 حصوں میں پھینک دیا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 الگ پہاڑوں پر، 2 الگ سمتوں میں. پھر اس کو حکم دے گا تو دوبارہ جڑ کے اس کے پاس انسان بن کے آ جائے گا، زندہ ہو جائے گا. دجال بھی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے. اچھا، اس سے پہلے اس واقعے کو مکمل دوسری روایت نے جیسا کیا کہ یہ شخص جو ہوگا اس پر جب دجال کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے لیے قبول نہیں ہوگا، تو اس کو یہ اس طرح ذبح کر دے گا. اس کے قتل کر دیے جانے کے بعد ان کو حکم دے گا تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو جب یہ مسکرا رہا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اب ایمان لاتے ہو مجھ پر کہ میں نے تو تمہیں زندہ کر دیا، اور خدا زندہ کرتا تو میں خدا ہوا، نعوذ باللہ. تو وہ کہے گا کہ اب تو میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. تب وہ اس کو پکڑے گا، قتل کرنا چاہے گا تو اب اس پر قادر نہیں ہوگا، لیکن اس کو پکڑ کے اپنی جہنم میں جو اس کے دائیں طرف ہوگی اس میں ڈال دے گا. وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم رکھے گا، دائیں طرف جہنم، بائیں طرف جنت. تو جو آگ سامنے نظر آ رہی ہوگی جہنم کی شکل میں، وہ اصل میں جنت ہے اللہ تعالیٰ کی. جو اس میں گر گیا وہ اصل میں جنت میں. بلکہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا شہید ہوگا. اس کو جہنم میں جب وہ اپنا ڈال دے گا تو ختم ہو جائے گا اس میں. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی سواری، بعض روایتوں میں گدھے کا لفظ بھی استعمال، اس کا خچر جو ہے سواری، اس کے کان بڑے لمبے لمبے ہوں گے، 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ہوائیں اس کو لیے بادل اس کو لیے اڑتا ہوگا، ہواؤں پہ وہ اچھکتا پھرتا ہوگا. 2 قدموں کے درمیان اس کے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہوگا. جب وہ چلتا ہوگا ہواؤں پر تو پیچھے سے دھواں چھوڑتا ہوا چلتا ہوگا. اس کے پیچھے کوئی کلاؤڈ ہو گیا. کیا ہے یہ؟ جہاز ہے نا آج کل موجود. 70 ہاتھ لمبے 2 کان ہو سکتے ہیں آج کے جہاز کے، بڑے جہاز ہے نا. 2 ٹیک آف اور لینڈ کے درمیان ہزاروں کا میل کا فاصلہ ہونا کوئی مشکل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاز فرماتے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ صحابہ تو جہاز جانتے نہیں تھے. لیکن ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہے بات، ہے نا، سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ عالم، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ جہاز ہی جو اس کا حال ہے. پھر ایک روایت نے فرمایا کہ وہ ایک جگہ ہوگا لیکن سب اس کی بات سنیں گے. وہ جب چاہے گا تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گا. سیٹلائٹ کے ذریعے کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں. جس وقت چاہے وہ میسج
آپ کو دے سکتا ہے. ابھی تو شاید یہاں تک بات نہ پہنچی ہو، لیکن اس وقت بھی شاید ہو چکی ہو کہ بن ٹی وی میں بھی وہ چاہیں تو ابھی آپ کو کھول کے شروع کر دیں. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ آپ کے اختیار سے باہر، جیسے کہ آج کل موبائل میں ہو رہا ہے، موبائل آف بھی ہو تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے وہ چاہیں، جو مزید ایوالو ہوگا. یہ سب دجالی سسٹم کے کام ہے جو چل رہے ہیں. ایسے شدید حالات میں ظاہری بات ہے مسلمانوں کے جیسے حدیث میں آیا کہ چپے چپے پر وہ فساد پھیلائے گا. کرپشن جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ برے حالات ہوں گے. حرم کو اللہ تعالیٰ اور حرمین کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، مکہ اور مدینہ، کہ ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوئے ہیں کہ اس میں دجال کا دخول نہیں ہو سکے گا، دجال ان جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن ان کے باہر وہ اپنی فوجیں جمع کر کے کھڑا رہے گا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے. دجال بھی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ آسمان سے دمشق کی جانب، مشرق کی جانب سفید مینار پر جو جامع مسجد ہے، زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی 2 ہتھیلیاں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے، تو دونوں طرف دائیں بائیں آپ کے فرشتے ہوں گے، اور آپ آسمان سے اتریں گے اس مسجد کے گنبد پر، مینار پر. جب آپ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی. کوئی آپ ابھی بس غسل کر کے آئے ہیں، فریش بالکل. جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی گرمی پہنچ، اب ہوگا یہ کہ اس کے بعد وہ اتر آئیں گے نیچے، مسجد سے نیچے اتریں گے. اس سے پہلے امام مہدی جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ حسنی سید ہوں گے، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ حرم کے اندر حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے یا ایسے کسی عمل کے دوران علماء کرام ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اور وہ اس سے بھاگیں گے، کہیں گے نہیں میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا، میں نہیں ہوں بھائی، میں عام آدمی ہوں. تو دوبارہ ان کو کہیں اور علماء پھر گھیر لیں گے اور ان کے پیچھے پڑیں گے، ان سے درخواست کریں گے، ان کو کہیں گے یار امت کی اس وقت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولیں گے اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو قبول کریں گے. پھر وہ امت کو مجتمع کریں گے. اکثر امت کے لوگ جو اس وقت دین میں رہ جائیں گے، شیطانیت میں نہیں پڑ چکے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جو کل حرم میں آ جائیں گے، ایک مسجد کے لوگ. 1.5 بلین مسلمانوں میں سے اس وقت باقی لوگ دجال کے ساتھ اس کے سپورٹرز میں ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے یصبح مسلما ویمسی کافرا، ایک شخص صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، جو شام میں مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اس کے آرگیومنٹس کی وجہ سے، اس کی باتوں سے اٹریکٹ ہو کر. یہاں آپ کو فاقے ملیں گے، وہاں آپ کو عیاشی مل رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، بھائی وہ بھی قبول کرتے رہو، اپنے کام سے کام رکھو. دجال جو ہے خبیث روحوں کو اپنے قابو میں رکھے گا اور لوگوں کے پاس پیش کرے گا. میں تمہارے ماں باپ کو اگر لے آؤں تو ان کی بات مانو گے؟ ہاں. تو ماں باپ چلے آئیں گے، 2 خبیث روحیں ماں باپ بن کے آ جائیں گے. ارے بیٹا ہمیں پہچانے؟ ہاں پہچانے. کیا حال ہے؟ خیریت؟ آپ بات چل رہی ہے. یہ وہی ہیں جن کو ہم خدا پوچھتے تھے، یہی ہے، مان لو صحیح. تو لوگوں کا دین سے اتنا خراب تعلق ہو چکا ہوگا کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا کیا بنیادیں ہیں. ان بنیادوں سے اتنا دور ہوں گے کہ ان خبیث روحوں کی باتوں میں آ کے قبول کر لیں گے. انہیں یہ نہیں پتا ہوگا ہو کیا رہا ہے. تو جو ہم اب اپنی اولاد کے ساتھ آج کل کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد لوگ اللہ معاف فرمائے اور کیا کریں گے، کہ ان کو دین کی تو ہم تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں. دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں تو دنیا پرستی کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے. تو وہ اولاد ظاہری بات ہے اس کا جب کیریئر بنانے میں، اچھا سارا کیریئر جب بہت اچھا بن جائے، دنیا پوری بن جاتی، تو اس کے بعد کہتے ہیں اب بھی نماز بھی پڑھ لیا کرو. وہ 25-26 سے 50-60 کا بھی ہو جائے تو اس سے کوئی خاندان میں تعلق قطع نہیں کرتا کہ جو نمازیں نہ پڑھتا، اس سے تعلق قطع کرتے ہیں، اس کو نکما سمجھتے ہیں کہ جو 25 سال کا ہو گیا کماتا نہ ہو، کہ بالکل لفنگا ہے، دیکھو کمائی نہیں کرتا. صحیح مطلب نہیں کہ کمانا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے معیارات کیا ہو گئے، یہ بس اشارہ اس طرف کا. معیار جو ہے جب تک 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا یہاں رکھی ہوئی، ٹارگیٹ اتنا اونچا ہے. جو مال مل گیا تو اس کا پھر دکھاوا ہو رہا ہے.
اسراف کیا جا رہا ہے, دنیا میں نام ہو, ہماری پارٹی کا لوگ کہیں کہ سب سے بڑی پارٹی تو ہم نے کی ہے, جو ہم نے دعوت کی تھی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں, زیادہ سے زیادہ لگاؤ پیسہ, ضائع کرو, اور تھوڑی سے جو بچ گیا وہ غریبوں میں بھی دے دو تاکہ دل میں یہ بھی اطمینان رہے کہ ہم نے دیکھو غریبوں کو بھی تو دیا تھا, نفس بھی خوش رہے اور اطمینان بھی رہے کہ شاید ہم نے شریعت کا ٹیک باکس بھی کر دیا. دین تو ہماری مرضی پہ چلتا ہے نا, ہمیں جیسے پسند ہوگا ویسے, اللہ میں کو قبول ہے تو قبول ہے, ورنہ ہم نہیں جانتے. یہ پورا دجالی نظام ہے, سیٹ اپ ہے کہ جو آپ کو کھینچ کے آپ سے دین کا کام بھی وہ اس لیے کرواتے, یعنی نفس آپ سے اس لیے کرواتا ہے, شیطان اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ اس سے آپ کی دنیا بنے اور آپ اس پہ راضی ہو کے کرتے ہیں. اب ہمارے گھر میں سرکل ہوتا ہے ماشاءاللہ, منتھلی سرکل ہوتا ہے, دنیا میں بتاتے پھر ہر مہینے ہوتا ہے اور بڑا اچھا رہتا ہے. ہم تو فلاں فلاں کام کرتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ, دنیا میں خوب حساب کتاب چل رہا ہے, پورا کام دکھاوے کا فل ٹائم چل رہا ہے. یہ کرتے اس لیے کہ ذرا پتہ چل جائے لوگوں کو بھی, تو پتہ چلے یہ کیا کام ہوا, ہم لوگوں کو ہی نہ پتہ چلے. تو یہ ہے وہ فتنہ جو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب آ جائیں گے تو امام مہدی لوگوں کو تیار کر کے اب دمشق کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. عصر کی غالباً نماز ہوگی, اس کی اقامت ہو چکی ہوگی, اب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر ہی کرنا ہے. اس اوقات اسی وقت پہ بالکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کو دیکھ کے امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آئیے حضرت نماز پڑھائی, پہچان جائیں. تو آپ فرمائیں گے نہیں, یہ نماز تم ہی پڑھاؤ. مطلب یہ کہ میں امتی کے طور پر آیا ہوں, ورنہ نبی نماز پڑھانا چاہیے نبی. تو چونکہ امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کے آئیں گے تو اس لیے وہ پیچھے ہوں گے, اور امام مہدی یہ پہلی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے ان کو. اور اس کے بعد پھر کمانڈر ان چیف اب یہ ہوں گے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر وہ لیڈ کریں گے باقاعدہ اس پوری جو مسلمانوں کی ٹیم ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائیلی کہنا چاہیے کہ پوش قسم کی ٹیکنیک کے ساتھ آئیں گے, اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں جو دی ہیں وہ ایک ہائی لیول پہ ہوں گی. نتیجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے, جیسے ایک تو یہ واقعہ جیسے آیا کہ کسی شخص کے لیے, کسی کافر کے لیے آپ کی جو سانس کی گرمی محسوس کر لے زندہ رہنا نہیں ہوگا, یعنی وہ زندہ نہیں رہ سکے گا جو سانس کی گرمی محسوس کر لے. اب سانس کی گرمی آپ ہاتھ رکھتے تو یہاں تک آتی ہے, زیادہ زیادہ یہاں تک آتی ہے, کافر کسی کے اتنا قریب تھوڑی آئے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا, اس کو پھر آگے بتاتا ہے, آپ کی سانس کی گرمی وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی, جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہوں گے. اس آئی فیلڈ میں, فیلڈ آف ویژن جو ہے, کتنا نظر آتا ہے انسان کو کھلے میدان میں, کہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے, اس وقت اس جگہ تک آپ کی سانس کی گرمی جائے گی. تو میں سو کہتا ہوں یہ ریڈیشنز نہیں ہے, اور کیا اسپیشل ریڈیشنز ہوں گی, الٹرا وائلٹ, جو بھی لیزر, سب کو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں اس گرمی کو محسوس کرتے ہی تباہ ہو جائیں گے, لوگ ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. کیونکہ پوری زمین کے چپے چپے پر دجال کی فوج ہوگی نا, تو سب کو ختم کرنا آسان تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے جب آئیں گے تو درخت اور پتھر بہت سے وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے پیچھے یہ دشمن چھپا ہوا ہے, اس کو پکڑ لو. جو چھپیں گے دشمن ادھر ادھر, عیسیٰ کو دیکھتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا, جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے, مطلب ختم ہو جائے گا اس کا پورا وہ جو اس نے ایک امیج دنیا میں بنایا ہوا. لیکن حضرت عیسیٰ اگر اس کو چھوڑ دیں تو بھی وہ ویسے ہی ختم ہو جائے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے, اس کو پکڑیں گے, قتل کریں گے, تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ معاملہ ہو گیا, ان کے ایمان کو مزید بلند کرنے کے لیے. اور اس کے پیچھے بھاگیں گے تو اس کو پکڑیں گے کہاں, حدیث میں آتا ہے لد کے مقام پر. اور آج ایک ایئرپورٹ ہے اسرائیل میں اس نام سے, تو وہ شاید اس پہ پکڑ کے بھاگنا چاہ رہا ہوں, ہیلی پیڈ سے نکل جاؤں میں, مارس وغیرہ میں کہیں جا کے چھپ جاؤں عیسیٰ کے غضب سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر نہیں کیا, وہ پکڑا جائے گا, قتل کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو انہیں جنت میں ملیں گی.
ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، بس تو میرے ان بندوں کو پہاڑ پر لے جا اور ان کی حفاظت کر. یہ اور اینڈ کا وقت ہے کہ دجال کا پورا سسٹم ختم ہو گیا، دجال ختم ہو گیا، اسلام کا پورا غلغلہ پوری دنیا میں ہو گیا، تمام لوگ مسلمان ہو گئے. قرآن کی یہ آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جو اہل کتاب میں سے لوگ بھی بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جائے گا، ان کی باتیں سنتا جائے گا، ان پر ایمان لاتا جائے گا، اس کا ایمان بنتا جائے گا، یہ سارے پکے مسلمان ہو جائیں گے. تو اب اس وقت دنیا میں صرف ایمان ہی ایمان ہوگا ہر طرف. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اب برکتوں میں رہ رہے ہوں گے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اس طرح گویا سونا اگلے گی کہ ایک غلہ اس میں ایک انگور جو لگا ہوگا تو وہ ایک آدمی اکیلے وہ انگور نہیں کھا سکتا ہوگا، اس کو پیٹ بھر جائے گا ایک انگور سے. ایک انگور کے دانہ اس کے لیے نفع ہوگا. اتنے بڑے انگور ہوں گے، اتنے نیوٹریشس اور انرجی والے ہوں گے. ایک تربوز ایک پورے ٹینٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی نظام کی پھیل جانے کی وجہ سے فوائد، اس کی برکتیں جو ہوں گی وہ نظر آئیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا امت پر. لیکن اس کا جب یہ وقت گزر جائے گا، بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے شاید 7 سال یہ حالات ہوں گے، اللہ اعلم. یہ قطعی بات تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی، سب اندازے ہی ہوتے ہیں حدیث وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو جتنے بھی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ شادی ہوگی، پھر ان کا باقاعدہ انتقال ہوگا نارمل طریقے سے. اس واقعے کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے پڑوس میں حضرت عمر فاروق اور ان کے پڑوس میں جو جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ وہاں ہوں گے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ اب تم اپنے لوگوں کو ان لوگوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. تو حضرت عیسیٰ جو مسلمان ہوں گے ان کو آس پاس کے اونچے پہاڑوں پر لے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا. جی ایک اور نشانی ہے بہت بڑی، کبھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے. وہ ہر بلندی سے پستی کی جانب تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان کا پچھلا حصہ بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا. یعنی وہ ایک حصہ ان کا جو آگے والا وہ سارا پانی پی جائے گا، ایک دریا کا پانی پی جائیں گے، ختم کر دیں گے. پیچھے جو لوگ آئیں گے ان کا دوسرا حصہ، یعنی اتنی تعداد میں وہ ہوں گے کہ دوسرا حصہ جب آئے گا تو وہ کہے گا ادھر آثار لگتے ہیں شاید کبھی دریا تھا، اس کی مٹی گیلی اور کچھ ایسا محسوس ہوگا ان کو شاید یہاں پہ دریا تھا کبھی، اس کا پانی پی کے ختم کر دیا انہوں نے. کتنے ہوں گے دجال کے لوگ، یہ یاجوج ماجوج کے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا. یعنی بڑے برے حال میں ہوں گے، نیچے یہ پھیل گئے اور یہ پہاڑ پہ ہے، اب کیا کریں، بہت بڑی تعداد نہیں. تو اب یہ لوگ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، تو وہاں پہ تو غلہ نہیں ہوتا پہاڑ کے اوپر. تب یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، کوئی وائرس ہو جائے گا، ان کو لگ جائے گا، جس سے وہ دفتن ایک جان کی طرح سب مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زمین کی طرف اتریں گے تو وہ زمین میں ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جہاں پہ ان لاشوں کی گندگی اور بدبو نہ ہو. جگہ پٹی ہوگی پورے یاجوج ماجوج سے، تو بیٹھے کہاں، جائے گا. تب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندے، دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی. یعنی ایسا لگتا ہے وہ بڑے زبردست قسم کے ولچرز ہوں گے، گدھ، لمبی گردنیں ہوتی ہیں نا ان کی. وہ آئیں گے اور ان کو اٹھا اٹھا کے ان کی لاشوں کو لے جائیں گے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پرندے آئیں گے، ان یاجوج ماجوج کو اٹھا اٹھا کے لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جس سے کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا. وہ بارش ساری زمین کو دھو دے گی، یہاں تک کہ زمین کو چکنے میدان کی طرح بنا دے. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اب اپنے پھل اگا اور اپنی برکتیں واپس لا. اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اس کے چھلکے سے سایہ کر لیا جائے گا، ٹینٹ بن جائے گا چھلکا. اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں کے ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گی. لوگ ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی، لگ جائے گی بغلوں میں، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرتی جائے گی. وہ ہوا جس کو لگ جائے گی اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ مر جائے گا.
ٹھنڈی موت اطمینان سے, پتہ جیسے کہ ہوا لگی اور خاموشی سے دنیا سے چلا گیا, کوئی تکلیف پریشانی سے نہیں, اطمینان سے. اب صرف شریر لوگ زمین میں رہ جائیں گے جو آپس میں اس طرح جمع کرتے پھریں گے جیسے کہ گدھے سرے عام جمع کرتے پھرتے ہیں, اور ان پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ ایک حدیث ہے, اتنی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مختلف اینگل سے دجال اور آخرت کا پورا جو ٹائم ہے وہ سمجھایا, بتایا. لیکن دوسری جگہ آپ نے اور بہت ساری چیزوں کو, اصل بات یہ ہے کہ جس چیزوں کی فکر ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے بہت عارضی کھلونا ہے, اس میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے. دنیا کو استعمال کرنا ضرورت کے تحت, لیکن اس کو دل میں نہیں آنا چاہیے. سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ہر بیماری کی گویا جڑ ہے. اسی کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے, اسی کی وجہ سے ہماری نمازیں معاملات خراب ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم لوگوں سے بری طرح ڈیل کرتے ہیں. جو ہم قطع تعلق کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اگلا آدمی اس نے مجھے یہ نہیں کہا اور مجھے یوں نہیں انوائٹ کیا, میری بھی ایک ناک ہے, مجھ سے بدتمیزی کی, مجھ سے ڈیل صحیح نہیں کیا, تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو. تو آدمی مستقل اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ میں دنیا پرستی کا شکار تو نہیں ہوں گا, اور دنیا پرستی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کے فتنے سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المأثم والمغرب. مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے, دنیا کے فتنے, آخرت کے فتنے, جو بھی فتنے ہو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے. سورہ کہف کا اسی 10 آیتوں کا ابتدائی آخر کی یا پوری صورت پڑھتے رہے, جن کے پاس زیادہ ٹائم ہو ہر جمعے کو معمول بنائے تو یاد ہو جائے گی, تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 12 رکوع ہیں, ایک دفعہ یاد ہوئی تو چلو کام الحمدللہ آسان ہو جائے گا, لیکن اس کا کم از کم 10 آیتیں تو یاد ہونی چاہیے, پہلی اور آخری. ان کو یاد کرتے رہیے, ان کو پڑھتے رہیے, وہ اچھا حفظ کا بھی ایک معاملہ ہو جائے گا. تو تعلق اپنا جو ہے قرآن سے جوڑے, اسی طریقے سے چیک کرتے رہے میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا اللہ سے دور ہو رہا ہوں. یہ مت دیکھیں کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز. اگر جائز ہے اور اللہ سے دور کر رہا ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو ہم بلا وجہ بہت ساری چیزیں ضائع کرتے تھے باہر کھانے میں, باہر گھومنے پھرنے میں, ایک ٹرینڈ بن گیا مسلمانوں میں بھی جو ویسٹ میں رہتے ہیں کہ آئے دن ہر سال 2 سال میں بلکہ 2 3 دفعہ فلاں ملک جا رہے ہیں, اسپین جا رہے ہیں, وہ جو فرانس کا ایک دورہ ہے, وہ کیوں کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک نقشہ ہے, بالکل دنیا پاگل ہوئی بھی ہے, کیونکہ وہ آپ سے آفس میں پوچھتے ہیں کہ آپ چھٹیوں میں کیا کریں گے, تو آپ کو بھی ظاہر بات کہنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کے جا رہے ہیں, تو بتاتے بنا دیتے کہانیاں. تھوڑی سی عبادت کر لی تو اس کے تو فوراً بعد ہی عمرہ بھی تو کر کے آئے تھے, ولی اللہ ہی ہو جائیں کیا, اللہ ہی کے ہو کے رہ جائیں, ایسا بھی کیا, شیطان کو بھی تو خوش کرنا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ شیطانی میں لگ جاتے ہیں, بالکل وقت کا ضیاع ہے, سب پیسے کی بربادی ہے. آدمی سیاحت کرے, اگر کہیں دیکھنے جائے تو وہاں آخرت کے لیے جا رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, علم دین سیکھنے جا رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, یا چلو حلال معاش کمانے جا رہا, ان میں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جو حلال معاش دین کو قربان کر کے کمایا تھا یہاں پر, جو جائز تو تھا, لیکن اس سے دین ضائع ہو رہا تھا. اس لیے دین ضائع ہو رہا تھا کہ اوور ٹائم کر کے میں اپنی نمازیں چھوڑ رہا تھا. تھک کے آتا تھا تو ذکر تسبیحات کا کوئی مجھے موقع نہیں ملتا تھا, تھک کے آتا تھا تو اماں ابا کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو اوور ٹائم لگا کہ وہ مال کمایا اور اس کو اب اللہ سے دور کرنے کے لیے حرام کام میں استعمال کر. ایسی آفرز وہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کو کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. 1 ہفتے کا آپ جائیے ڈاکٹر صاحب, صرف 1 ہفتے کے لیے 75 پاؤنڈ میں فیملی کے ساتھ جائیے, کاٹیج آپ کے لیے وہاں بک ہے, ریزورٹ موجود ہے, اسپین میں ہے, ٹرکی میں ہے یا کرومول میں. پیچھے پڑے ہوئے, اور اس قدر پیچھے پڑے ہوئے کہ آدمی بات بھائی نہیں جانا ہے. مطلب فیملی کو بھی ذرا ٹائم دینا چاہیے, کرنا چاہیے, ایک کسی اور کو دلا دیں. تو میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں, تو کسی اور کو دلانا بھی خطرناک ہو, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے, وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کنسلٹنٹ ہے, ذرا ان سے کچھ کام ہمارا بھی ادھر ادھر نکلے گا اپنے, پھر وہ بعد میں آپ کی چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور آپ کریں نہ کریں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جائز بھی ہوگا, لیکن جائز صورت میں ہے کہ خالی یہ کام جائز ہے. وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ وہاں آپ کے پاس ساری باپردہ خواتین گھوم رہے ہوں گے آس پاس, جس ریزورٹ میں آپ ہوں گے. سی سائڈ کے قریب ایک آپ کے پاس ریزورٹ بنا ہوا ہے, میں آپ وہاں جائیے, آپ کو کیا خیال ہے کہ وہاں پہ سارے لوگ تہجد پڑھ رہے ہوں گے, تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب میرا بیان ہو جائے, آج بہت مزہ آئے گا, ذکر خدا ہو جائے, اور اس کے بعد نعت بھی ہو جائے.
وہاں ظاہری بات ہے جو وہ کام کر رہے ہوں گے وہ آپ کے لیے وہاں لے جانا جائز کیسے ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے اور آپ کے پاس اختیار نہ ہو کہ آپ اس کو روک سکتے ہو، آپ نہیں روک سکتے اس کو، ایسی جگہ جانا جائز نہیں. وہ شادی کی اور رشتہ داروں کی جہاں پہ میوزک ہوگا، جہاں پہ مکس گیدرنگ ہوگی، ایسی جگہ پہ نہیں جانا. تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے ہی حرام کاریوں کا اڈا، تو وہاں جانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جہاں جہاں مسلمان اس طرح سے گھوم کے جاتے تو میں طبعاً تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا شیطانی عمل ہے، نہیں جانا چاہیے. اس کا نام تو ہم بہت کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، فیملی ٹائم، کوالٹی ٹائم، وہ بدماشیوں کا اڈا ہے خالی، وہاں پہ کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے. تو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ عالم اس کا فیصلہ تو آپ خود کریں گے کہ آپ کو جانا چاہیے جہاں آپ جاتے ہیں نہیں اور کتنا جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا ساری نعمتوں کا، کہاں یوز کیے، کیسے یوز کیے. اس چکر میں نہ آئے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں یہاں پر، ان کی تو دنیا جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کا تو قید خانہ ہے، قید خانے میں آپ عیاشی اور پارٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے احمق اور بے وقوف آدمی ہیں. قید خانے میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی کریں گے. امتحانی پرچہ دیتے ہوئے آپ کی اولاد اگر آپ سے یہ کہے کہ ابا میں پیپر دینے تو جا رہا ہوں لیکن ساتھ مجھے وہ میرا ایکس باکس بھی لے کے جانا ہے، میں روم میں بیٹھ کے پہلے تھوڑی سی 5 منٹ ایکس باکس بھی تو کھیلوں گا، پھر کروں گا کام، یا بیچ بیچ میں کھیلتا رہوں گا. آپ کو کیا کیجیے گا کہ بہت اچھا کر رہا کر لو، یہ لیول کا پیپر ہے تمہارا، بیچ میں تم جو ہے نا فلمیں بھی دیکھتے رہنا. اس پیپر کے دوران ایک لمحہ بھی آپ ضائع کرنے کو الاؤ کریں گے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ کس اور دنیا کا یہ پیپر امتحانی ہال میں بیٹھے ہوئے اور ساری فکر یہ ہے کہ ہاں تو بڑا روکھا پھیکا سا دین ہو گیا. تمہیں تو ہے، بہت سے لوگ بیچارے کہتے کہ نہیں اتنا روکھا پھیکا نہیں، لیکن میں تو کیونکہ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ویسے تو اللہ معاف میں ہم کون سی قربانی دیتے ہیں دین کے لیے، لیکن یہ بہت جاہلانہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں پارٹی بھی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق اور چھل کود تفریح یہ سب بھی ہونا چاہیے، جائز ہر میں کسی درجے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. قاعدے سے تو جب قید خانہ ہے تو قید خانے میں تو قید خانہ قیدی کی طرح نہ ہو، تاکہ وہاں پہ قید نہ بنو، وہاں پہ قید میں نہ پڑھو اور قیدی نہ بنو. وہاں اگر فلی آزادی اور پارٹی عیاشی چاہیے تو وہاں پہ تھوڑی سی قربانی یہاں پر دو، کتنی سی زندگی ہے. اگر ایسا ہوتا نہیں، یہ تو میں اس کو انڈو کرنے کے لیے اتنی اس سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی پارٹی اور تفریح چھل کود ہم کرتے ہیں. ہمارے تو دین کے سرکلز بھی سب پارٹی ہوتی ہے، آدھے پون گھنٹے ایک گھنٹہ پہ چلو سن لیا ایک صاحب کھانا کا اس کے بعد کھانا ہے، تو اس میں پارٹی ہے، اس میں ہنسی مذاق ہے، چھل کود ہوگا، سب کچھ چلتا ہے اور چلتا ہے اور جائز بھی ہے، ٹھیک. کیونکہ لوگ طبع ایسے ہو گئے ہیں، مزاج ایسے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنا بھی بعض اوقات اس پہ فتوے لگنا شروع ہو جائیں، اس پہ لوگ جو ہے وہ چھل کود کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کو آپ نے تو پورا دین اتنا سخت کر دیا، اتنا مشکل، اور یہ وہ سارا. میں کہتا ہوں کہ جائز چیزیں بھی جو ہے وہ چیزیں آپ کو کیا جنت کے قریب کر رہی ہیں، اللہ کی طرف قریب کر رہی ہیں، اللہ سے دور کر رہی ہیں؟ کرتی ہیں، کیونکہ دل آپ کا جب لگ جاتا ہے، اپنی اولاد کو جب ان چیزوں میں الجھا دیتے ہیں. آپ کے والدین میں سے کس کس کے والدین آپ کو بچپن میں یورپ کے ٹور پہ اور ادھر ادھر کے ٹور پہ لے کے گئے؟ کوئی نہیں. اکثر تو لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستان بھی نہیں گھوما ہوگا، تو آپ کے یتیم و فقیروں کی طرف پلے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں بہت ہی ڈپرائیوڈ آدمی ہوں، میری گروتھ نہیں ہوئی، میں تھوڑا سا دماغی طور پر کمزور ہو گیا اس وجہ سے کہ میں دیکھا بھی نہیں تھا یہ دنیا جہاں کی جگہ ہے. آپ کی اولاد کے لیے ساری چیزیں فرض ہیں، اس کو ضرور دکھانا ہے. ذرا سا کھل جائے گا، ذرا تو کھلتا ہی ہے، دنیا کے لیے فل ٹائم کھل جاتا ہے. پھر روتے ہیں آپ کہ اب کیا کیا جائے اس کا، تو دیجیے اس کو دنیا، تو اس نے تو یہی کرنا ہے. اور آپ میں جو تنگی اور پریشانیوں میں پلے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے کہ ایسے لوگ زیادہ شکر گزاری میں رہتے ہیں، کم پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور آج کے بچوں کو آپ دیتے رہیے، جتنا زیادہ دے رہے ہیں اتنا زیادہ نخرے کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا ذہن بنا دیا ہر وقت چوائس، اتنی زیادہ چوائس ہے چیزوں میں کہ یہ نہیں کھاتے، چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کھاتے برگر بنا دیتی ہوں، یہ نہیں کرتے تو یہ کرسپ لے لو، یہ نہیں تو یہ کھا لو. تو اس میں بچے نے نخرے کرنا ہے، اسی لیے سوکھے سڑے بچے ہوتے ہیں، کھانے کے وقت نخرے کرتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں ہر وقت، اور دماغی کام ان سے کرواؤ تو بظاہر بات ہے وہ تو اسکول میں بھی ہوتا ہے اور دینی کاموں میں بھی اگر لگتا ہے تو اس کے بعد کہاں چل پائیں گے. تو آپ ان کو دنیا بھر کے دیتے رہیے، وہی دنیا آپ کے منہ پہ ماریں گے. وہ دنیا ان کو جب تباہ کرے گی تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو خراب کریں گے، وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس وقت روئیے گا. اس لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے، سادگی سے رہیے. ایسا بھی نہیں کہ ان کو بالکل ڈپرائیو کریں، اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، بیوی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک ریزن کلیئر ہونا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ.
ज़्यादा अंग्रेज़ों को देख के अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो दुनिया यही है, हमारी दुनिया ये नहीं है। हमारी दुनिया असल में वहाँ है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ज़ुहद की ज़िंदगी इख्तियार करें। ज़ुहद है ये, ज़ुहद का मतलब क्या है? दुनिया से ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा ना उठाया जाए, कम से कम, जितनी दुनिया बस जितनी मुझे ज़रूरत है इससे ज़्यादा नहीं, इससे आगे पीछे नहीं, कम से कम अपने आप को दुनिया में इन्वॉल्व करे, फिक्र आखिरत की फोकस रखे, मेहनत करे, दीन का जो यानी दुनिया का भी जो काम कर रहा है उसको भी दीन की खिदमत समझ के करे। मैं दीन के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए माल कमा रहा हूँ, चलो जो मिल रहा है अच्छी तनख्वाह, इसमें से गरीबों की मदद करूंगा, इससे ये काम कर दूंगा, इससे ये काम करूंगा, दावा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अपने तौर पर आप जहन में बना सकते हैं, लेकिन खुदारा दुनिया को अपना मतलूब मकसूद न बनाए, वरना ये दुनिया तबाह करके रख देती है, तबाह करके रख देती है। उस साए की तरह जिसके पीछे अगर आप भागना चाहें तो आप उल्टे लटक जाए, उसको पकड़ नहीं सकते, वो हमेशा आपसे आगे रहेगा। और अगर आप उससे मुंह पलट लें और दूसरी तरफ भागे तो साया पीछे पीछे भागा आता है। तो दुनिया भी इसी तरह से, उसके पीछे आप भागते रहे तो आपकी जबान लटक जाएगी, आप उसको हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट मिट्टी के सिवा किसी चीज से नहीं भरेगा। उसको सोने का एक पहाड़ दिया जाए तो कहेगा काश एक और मिल जाता। दुनिया की हकीकत और हैसियत यही है, और अल्लाह के नजदीक तो वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। उसके पीछे भागना बड़ी हिमाकत है, उसके बरक्स दुनिया को छोड़े दूसरी तरफ भागे तो पीछे पीछे आती है। लेकिन दुनिया के लिए करना नहीं चाहिए कि दुनिया पीछे आए से दुनिया से भागना शुरू कर देते, उसका मतलब ये भी दुनिया ही हुई ना, दुनिया की लालच में दुनिया से भाग रहे ताकि दुनिया आए, तो ये भी दुनिया ही हुई। दिल खाली कर ले बिल्कुल, जब ये खाली हो जाएगा दिल तो अल्लाह की याद इसमें आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मारिफत निस्बत महसूस होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला आखिरत का काम आसान होगा। फिर दुनिया बस अब बुलाओ तब बुलाओ, अल्लाह ताला जब बुलाए बस हम तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे दज्जाल के फितने से, हमारी औलादों को दज्जाल के फितने से महफूज रखे, और तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला उसके फितने, उसकी शरारतों से महफूज रखे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर खास रहमत अपनी नाज़िल फरमाए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को दीन की तरफ आने के लिए तरगीब दे, तौफीक दे, उनकी फिक्रें पैदा करे। इसी तरीके से जो लोग गैर मुस्लिम है, अल्लाह ताला उनको दीन की तरफ हिदायत दे, उनको ईमान दे, और जितने मुसलमान हैं उनको दीन पर साबित कदम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। दादी के लिए दुआ करिए, नानी को तबीयत खराब हुई।